حضور یہ اگلے 6 سوال ہیں جو عذرا رشید صاحبہ نے کینیڈا سے بھیجے ہیں، جو مخالفین سوالات کرتے ہیں انہوں نے یہ آگے بھیج دیے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک سورۃ رعد آیت 38 اور 39 کے مطالعہ سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ان کے پاس بیویاں اور اولاد بھی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کے بنا کوئی رسول نشان نہیں دکھا سکتا۔ اب رسولوں کی بیویاں یا اولاد ہونا ایک حسب معمول بات ہے، تو اس میں کیا خاص بات تھی کہ جب مسیح آئیں گے وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور دعوی ماموریت کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے؟ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایک ایسی شادی سے ہے جو امت کے لیے ایک نشان کے طور پر ہوگی اور پھر اولاد بھی ہوگی۔ شکریہ عزیزم عبدالقدیر آپ کے سوال کا۔ آپ کا سوال تو نہیں ہے، آپ نے تو صرف پڑھا ہے۔ یہ سوال ہے عزیزی عذرا رشید صاحبہ کا۔ تو میں پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزی عذرا رشید صاحبہ نے اپنے اس سوال کا جواب آخر پر دے دیا ہے، خود ہی دے دیا ہے، وہ بھی آپ نے پڑھ دیا ہے کہ یہ شادی نشان کے طور پر ہوگی اور اولاد بھی۔ تو میں بھی تھوڑا سا پھر اس کو متعلق کچھ جواباً کہہ دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پہلے 2 حوالے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ اقتباسات ہیں کہ ایک پہلا اقتباس جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 حاشیہ، حضور صاحب کے یہ جو الفاظ ہیں عربی میں ہیں، تو میں آپ علیہ السلام کے عربی الفاظ کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو ترجمہ میں پڑھوں گا جماعتی احمدیہ محمود جو ہے اس کے مولویوں کو کیا وہ ترجمہ، میرا ترجمہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا صالح بیٹے دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے، اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی، اور اپنے دعویٰ مسیح اور مہدی سے پہلے۔ ایک تو یہ حضور صاحب کا اقتباس ہے، تو میں ایک اور اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی کانٹیکس میں حضور صاحب نے کچھ کہا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی کتاب ہے اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 73 پر حضور صاحب کی یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور جب ہم مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی آسمان سے اترے گا، اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا، سوائے اس موعود لڑکے کے جس کے بارے میں پہلے میرے رب کے کلام کا ذکر آ چکا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں حضور صاحب جس لڑکے کی بات کر رہے ہیں، بیٹے کی بات کر رہے ہیں، یہ وجود جو ہے 20 فروری 1886 کے لہمی پیشگوئی جو چلہ ہوشیار پور کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس میں وہ جو نشان رحمت ہے، اصل میں یہاں پر حضور صاحب اس کو موعود لڑکا موعود بیٹا فرما رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اس پیشگوئی میں 2 وجودوں کے اللہ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو خبر دی تھی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ، آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ غلام، ذکی غلام کے آگے ملہم خود لکھتا ہے لڑکا، بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے۔ تو یہ 2 وجود تھے، ان میں جو ذکی غلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بطور رحمت کا نشان محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو دیا تھا۔ آپ سامنے جتنے بھی آسم کی جو پیشگوئی ہے فیت ذبہ جو وایو لاد اللہ ہو، جہاں جہاں آپ علیہ السلام نے تشریف فرمائی ہے، جہاں جہاں آپ نے موعود لڑکے کا موعود بیٹے کا ذکر فرمایا ہے،
آپ کے اس مؤذ لڑکے اور مؤذ بیٹے سے مراد آپ کا مؤذ ذکی غلام ہے، وہ مؤذ نشانی رحمت ہے، نہ کہ وہ مؤذ جو لڑکا ہے اس پیشگوئی میں جس کی خبر دی گئی تھی، نہ کہ وہ. یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکی غلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت تو دی تھی، لیکن ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ کر یہ بھی اجتہاد کیا تھا، قیاس کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا یہ میرا لڑکا ہوگا جسمانی. جب ہم محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر الہامات جو اس غلام کے حوالے سے آپ پر نازل ہوئے تھے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان الہامات میں خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا نہیں کیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا زید بکر کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو بطور جسمانی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، یہ اس کا فیصلہ تھا. اگر کر دیتا تو یقیناً وہ لڑکا جو ہے مؤذ لڑکا بطور ذکی غلام کے وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہی ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کے گھر میں پیدا نہیں کیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو جب وہ ذکی غلام جو ہے جس کو حضور صاحب نے اپنی تحریرات میں مجھ سے موت بھی قرار دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اسے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کا کوئی لڑکا اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مؤذ مصلح ہے تو اس کا دعویٰ قطعی طور پہ جھوٹ پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے موت تو پیدا ہی نہیں ہوا حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں. مجھ سے موت یاد رکھیں ذکی غلام ہے، اور ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا حضور صاحب کے گھر میں پیدا نہیں کیا. حضور صاحب کے ایک جسمانی لڑکے نے جو دجل کیا اور جھوٹ بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی جھوٹ اور دجل کے کلا کما کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی شادی کا اور اولاد کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے، اور بعثت کے زمانے کا بھی 45 سال اسی حوالہ سے ذکر فرمایا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اسی سوال کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایک مجلس سوال و جواب میں جناب مرزا طاہر احمد کے آگے کسی سوال کنندہ نے ایک سوال اٹھایا تھا. میں وہ جو سوال کنندہ کا سوال ہے وہ بھی، اور خلیفہ رابع صاحب کا جو جواب ہے وہ بھی میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. وہ اسی کنٹیکسٹ کے سلسلے میں لوگوں کے آگے میں پڑھ کے دکھاؤں، کیونکہ اس سے ان کی رہنمائی ہوگی. سوال کنندہ سوال کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے 2000 سال پہلے گزر چکے ان کے متعلق یہ سوال کنندہ سوال کر رہا ہے. خلیفہ رابع صاحب کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، قرآن کریم میں یا حدیث میں کوئی ذکر نہیں. لیکن جس عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، یعنی امت محمدیہ میں پیدا ہوا، مراد یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، اس عیسیٰ کے متعلق شادی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ مضارع میں ہے، جس کا مطلب ہے آئندہ ہونے والی شادی. یتزوج و یولاد لہ، وہ شادی کرے گا اور اسے اولاد دی جائے گی. یہ عیسیٰ وہ نہیں ہے. ظاہر بات جو پہلا تھا اور شادی کا خیال آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ مضمون بیان فرمایا. میں لفظ ان کے خلیفہ صاحب کی پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ نے اس کی حکمت یہی لگتی ہے کہ پہلے عیسیٰ نے نہیں کی ہوگی، اگر پہلے نے بھی کی تھی اس کی بھی اولاد ہوئی تھی، تو اگلے کو خاص طور پر یہ بیان کرنا، جب کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا پہلے عیسیٰ کے متعلق، یہ بتاتا ہے کہ آئندہ والا وجود اور ہے، پچھلا وجود اور تھا. اچھا، یہ جو خلیفہ رابع صاحب نے الفاظ فرمائے ہیں انہوں نے تو یہ بات کہتی ہے کہ چونکہ پہلا مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری جو ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں سے یا احادیث میں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے شادی کی تھی، ان کی اولاد تھی. تو آنے والے جو وجود ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے کہ میری امت میں بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آنسا فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی امت محمدیہ میں بڑی مشہور ہے. تو
اس مسیح کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو خلیفہ رابع صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مسیحوں میں پہلے جو ہے اس کی تو نہ قرآن سے نہ حدیث سے شادی نہیں ثابت ہوتی، اور جو آنے والا ہے اس کے متعلق آن صاحب نے بتا دیا کہ وہ شادی بھی کرے گا اور اس کی اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ ایک فرق ہے، یعنی مطلب کہ جو میں آن صاحب فرما رہے ہیں جس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دے رہا ہوں، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری نہیں ہے، وہ امت محمدیہ کا ہی کوئی امتی فرد ہوگا، میرا پیروکار ہوگا، جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات اور واقعات اس کی خوب کے مطابق امت میں نازل ہوگا۔ اسی وجہ سے آن صاحب نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ تو خلیفہ رابع صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہی لگتا ہے کہ آن صاحب نے سابقہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام اور آئندہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ بتائے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنے جواب میں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جو آئے گا وہ شادی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ مبشر اولاد عطا فرمائے گا۔ یولاد اللہ صاف بتا رہا ہے کہ اس کی اولاد خاص مرتبے کی ہوگی۔ میں یہاں پر صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تزوج و یولاد اللہ، ان کا مطلب صرف یہ ہے معنی کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، اس سے آگے کچھ نہیں آن نے فرمایا کہ اس کی خاص اولاد ہوگی، خاص مرتبے کی ہوگی۔ یہ ساری باتیں ایک تو آئینہ کمالات اسلام میں میرے آقا حضرت بانی جماعت صاحب نے اجتہاداً کہی ہیں، اور اس وقت ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ یہ جو ذکی غلام ہے میرا لڑکا ہے، میرا جسمانی لڑکا ہے۔ اب یہ بھی ان کا اجتہاد تھا کہ وہ جو لڑکا ہوگا آنسم کی اس حدیث کے مطابق بڑا مرتبے کا ہوگا، وہ میرا لڑکا جسمانی ہوگا۔ یاد رکھیں کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم کو نہیں دیا، بطور روحانی فرزند کے دیا ہے، اس کے جماعت میں سے پیدا ہونا تھا اس شخص نے۔ تو بانی جماعت علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کو ایک اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے۔ اس کے متعلق انہوں نے پھر آنسم کی اس حدیث فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کے حوالے سے میرے ساتھ نے فرمایا کہ چونکہ یہ شادی کا ذکر کیا ہے آنسم نے، تو نبیوں کو جو اولاد دی جاتی ہے وہ ظاہر نیک ہوتی ہے۔ اس حوالہ سے یہ باتیں حضرت مرزا صاحب صاحب نے فرمائی ہیں، اور اس کے بعد چونکہ وہ وجود تو ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضور صاحب کی ان اتحادی کلام سے سہارا لے کر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے اولاد جو ہے ان کے جانشین بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس جو آنسم کی جو الفاظ ہیں فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس کے متعلق اپنے بطور آج تک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ وہ اولاد بڑی زبردست ہوگی، خاص مرتبے کی ہوگی۔ حالانکہ یہ جو الفاظ ہیں فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہوگا وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ یہاں پر خاص مرتبے کی اعلیٰ، کیونکہ بعض کو نبیوں کی اولادیں بھی باغی ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑا زبردست نبی تھا، اس کا ایک بیٹا ایک باغی ہو گیا، تو یہ نہیں ہوتا کہ جو نبی ہوگا اس کو لے کی اولاد ملے گی، نبیوں کی اولاد بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، نبیوں پر فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد دے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی صرف اتنے ہیں کہ اس کی وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ سامعین کرام، یہ جو خاص اولاد ہے، چلو میں اس کو ختم کرتا ہوں، لیکن میں چند اور باتیں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ خطبات جو ہیں میرے برخہ 3 مارچ سے لے کر 14 اپریل 2017 تک 7 خطبات جو میں نے دیے ہیں، ان خطبات میں یہی جو موضوع ہے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ یا آنسم کی یہ پوری حدیث ہے، اسی پر میں نے یہ خطبات ساتھ دی ہوئی ہیں۔ تو سامعین کو چاہیے تو میرے خطبات دوبارہ وہ سنیں۔ علاوہ اس کے مضمون نمبر 120 جو ہے میرا، اس کا موضوع ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن ہونے سے کیا مراد ہے، یہ بھی اسی حدیث کے بارے میں ہے جو آنسم نے فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مضمون نمبر 122 ہے آنسم کی فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی وضاحت، اس میں بھی اسی حدیث جو ہے آنسم نے جو فرمایا ہے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس کے بارے میں میں نے اپنے جو تشریحات ہیں، جو موقف ہے میں نے بتایا ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ جب دوست یہ جو میں نے جن خطبات کا ذکر کیا ہے اور مضامین کا، جب وہ خطبات یہ سنیں گے اور مضامین پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو
تسلی ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عاصم کا فیتزوج ویولد لہ کہ کہنے کا کیا مراد تھا۔ تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں جو میں اگلے سوال کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ حضور یہ اگلا سوال بھی ملتا جلتا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں عموماً یہ عقیدہ سننے میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ سورۃ رعد کی آیت 38 اور 39 سے پتہ ملتا ہے کہ تمام رسول شادی کرتے اور ان کی اولادیں ہوتی تھیں۔ تو اس پیشگوئی کی کیا خصوصیت ہے؟ میں نے یہ بھی مسلمانوں سے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شادی قریش قبیلہ میں ہوگی۔ میں اس سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے مسیح موعود کا جھوٹا دعویٰ کر کے سارے معاملہ ہی الٹ پلٹ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے عاصم نے یہ مسیح کی شادی اور اولاد کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہونا ہوتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاید حدیث بھی نہ بیان فرماتے۔ تو یہ سارا یہ وجہ ہے کہ ایک شخص نے آئندہ زمانے میں عاصم کے بعد امت محمدیہ میں یہ کام کرنا تھا کہ جھوٹا دعویٰ کر دینا تھا اور لوگوں کو پیچھے لگانا تھا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کی دوسری خواب جو ہے، یہ میری کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، اس کے صفحہ 63 پر یہ خوابیں ہیں میری دو۔ تو میں اس وقت دوسری خواب کی بات کر رہا ہوں جس میں خاکسار کو حضور علیہ السلام اپنی زمین میں گنے کا رس پلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ان دونوں خوابوں کا 6 سال تک مجھے کوئی اس کی تعبیر کا پتہ نہیں تھا، نہ میں نے کوشش کی کہ میں ان کی تعبیر سے آگاہ ہو جاؤں جو میں جانوں۔ صرف اتنا تھا کہ بڑی مبارک خوابیں ہیں، چند دن خوشی رہی تو اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، بھول گیا میں۔ تو مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد دارالحمد میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے آگاہ فرمایا، اور میں نے اپنے دوسرے مفصل خط میں سامعین کرام اس خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر جناب خلیفہ رابع صاحب کے گوش گزار دیا تھا۔ یہ آپ اگر پڑھیں میری کتاب غلام مسیح الزماں اور دوسرا مفصل خط بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے ساری باتیں یہ کھول کھول کے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھ دی تھیں۔ باقی ساری تفصیل آپ جانتی ہیں، میں نے کئی دفعہ اس سوال کا جواب دیا ہوا ہے تو جانتے ہوں گے، لیکن میں پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب صاحب جو مجھے اپنی زمین پہ لے کر گئے تھے گنے کے رس پلانے کے لیے، اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتائی ہے اس کے حوالہ سے میں نے اس اپنے مفصل خط میں جناب خلیفہ رابع صاحب کو کہہ دیا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی جو بیٹی عطیۃ المجیب ہے اس کے حوالہ سے مجھے کو خبر دی ہے۔ تو خلیفہ رابع صاحب نے میری یہ بات پڑھ کر سن کر خاموشی اختیار کر لی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا اپنا رشتہ کر دیا جہاں پر بھی انہوں نے کرنا تھا، جو بھی ان کا پروگرام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ وہ بیٹی ان کی 4-6 مہینے کے بعد گھر آ گئی، ان کے واپس آ گئی، حالانکہ بڑی دھوم دھام سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ بیمار ہو گئے خلیفہ رابع صاحب، کیونکہ اس بات کا انہوں پتہ تھا یا مجھے پتہ تھا، لوگوں کو کوئی علم نہیں اس بات کا وہ بیمار کیوں ہوئے ہیں۔ وہ بیمار اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ انہوں نے تو مجھے غلط نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا بڑی دھوم دھام سے جنوی کے رنگ میں شادی کی تھی کہ میں جنبا صاحب کو دکھاؤں کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوں، میں صادق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر احمد کا جو منصوبہ تھا اس کو باطل کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ واپس لے کے آیا۔ پھر اس کے بعد وہ بیمار ہوا، تو اس زمانے کی باتیں ہیں، 1997 کی آخر کی باتیں ہیں۔ پھر وہ 3 ہفتے مسجد جو ہے فضل لندن میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں گیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھاؤں۔ تو بعد میں پھر انہوں نے 14 جولائی 1998 میں یہ معاملہ احباب جماعت کے آگے کھولا اپنی بیٹی کے حوالہ سے کہ بھی اس کو طلاق ہو گئی ہے یا جو بھی ہے قصہ مسئلہ۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا طاہر صاحب نے 14 جولائی 1998 میں جو اپنی بیٹی کے حوالے سے جو باتیں کی ساری جھوٹ دیں، اس میں ایک بات بھی انہوں نے سچ نہیں بتائی لوگوں کو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ساری باتیں بتائیں کہ
مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کو طلاق ہو جانی ہے فلاں. بھائی بندہ تیرے سر پر ایک بندہ کھڑا ہے, وہ دعوے دار ہے کہ میں, اللہ نے مجھے بتایا کہ میں وہ مؤز ذکی غلام ہوں, میں وہ مؤز نشان رحمت ہوں جس کی چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی, اور ساتھ ہی وہ آپ کی بیٹی کا بھی بتا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک خلیفہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کا وہاں پر شادی کرے جہاں پر اس کو 100% امید ہو کہ میری بیٹی واپس آ جائے گی؟ یہ کیا لاجیکل باتیں ہیں, عقل کی باتیں ہیں. اور آگے بیٹھے ہوئے بیچارے مرید, ہاں حضور تو بڑے عرفان کی باتیں کر رہے ہیں, وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس سوال کے متعلق میں بارہا بتا چکا ہوں, اور آج میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خبریں اسی طرح انشاءاللہ ہوں گی. دنیا ان باتوں کو نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے, یا جو کچھ اس نے مجھے بتایا ہے مجھے علم ہے اس بات کا. تو پھر اس کے بعد اس نے بیٹی کا نام بدلا, حالانکہ اگر وہ مجھ سے معروب نہیں تھا, میرے دعوے سے معروب نہیں تھا, وہ میرے دعوے کو سمجھتا تھا کہ بے حقیقت دعویٰ ہے, تو اپنی بیٹی کے نام کیوں بدلتا پھر رہا تھا؟ نارمل ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں بیٹیوں کو, پھر لوگ جو طلاق بیٹی کو جو نام بدلتے ہیں. ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے جماعتی عملیہ میں جن کی بیٹیوں کو پہلی دفعہ شادی کے بعد طلاق ہو گئی ہو, کیا ان ہزاروں نے نام بدلے تھے؟ نہیں, یہ انہوں نے کیا تھا. اس کو پتہ تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں, اللہ نے مجھے پکڑ لیا ہے. تو وہ روتا تھا, اللہ کہ گیا اللہ میں کیا کروں. پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاید اس کا نام بدلوں تاکہ میں میری جان چھوٹ جائے. وہ تو مجھے, جیسے کہ میں نے کسی اور جگہ پہ کہا, وہ مجھے بلا سمجھتا تھا کہ جمع صاحب کہیں سے قدر آ گئے. حالانکہ خدا تعالیٰ کے مرسل جو ہوتے ہیں بلائیں نہیں ہوتے, وہ اللہ کی انعام, اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن لوگ ان کو اپنی جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے بلائیں سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بھی خلیفہ رابع صاحب بھی ایسے ہی مجھے کوئی ان کی بلا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے, وہ فوت ہو گئے ہیں. میں نے بھی آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے معاملے اس دنیا میں کلیئر ہوں گے. آپ وہ چلے گئے ہیں, میں نے بھی جانا ہے, لیکن اس دنیا میں میری زندگی میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کلیئر کرے گا. لیکن اگر کوئی کمی بیشی تھوڑی بہت رہے گی تو پھر قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی پہنچوں گا, مرزا طاہر بھی ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے, وہ وہاں پہ فیصلے سارے ہو جائیں گے. تو یہ بات ہے, میں مختصر سی بتا دی, تو اتنا جواب کافی ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آخر پہ ایک شعر خلیفہ رابع صاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں اس حوالہ سے. وہ اپنی ایک نظم جو ہے مرد حق کی دعا, اس میں کہتے ہیں, دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں, قول املی لاہم ان قیدی متی, سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین, بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی. میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے نکلوائی ہی ہیں. یہ جو معاملہ ہے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ, اسی طرح ہوگا جو آنس نے پہلے فرمایا تھا. یہ واقعی ایک شادی ہے, ایک نشان کے طور پر ہوگی دنیا میں, اور اولاد بھی ہوگی اس میں سے. اے محمودی قبرستان کے لوگوں, اللہ تعالیٰ تمہیں پیار اور نرمی کے ساتھ سمجھا رہا ہے, لیکن تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. لیکن اگر تم نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سمجھائے گا جس طرح اس نے فرعون اور ابو جہل کو سمجھایا تھا. تو اگلا سوال. اگلا سوال ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 15، 16 اور 57، 58 کے مطابق اللہ عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دے. لیکن آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہر بستی کو قیامت سے پہلے یا تو ہلاک کر دیں گے یا عذاب دیں گے. عیسائی اسے آرمیگڈون کے نام سے, یعنی حق اور باطل کی آخری جنگ. آپ اس بارے میں کچھ بتائیں کہ اول الحشر یہی جنگ ہے جو تمام دنیا کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. اس سوال کے حوالے سے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت امام مہدی و مسیح وسلم فرماتے ہیں, ان کو میں ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ اقتباس جو ہے تذکرہ صفحہ 679 پر ہے. جماعت احمدیہ محمود کا جو شائع کردہ تذکرہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حرص کے بندے جدا ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا. باقی جو کٹنے کے لائق اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے, اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا, وہ اول الحشر ہوگا, اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے. ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی, اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی.
ایک عالمگیر تباہی آئے گی اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، یہاں پر صاحبزادہ صاحب سے مراد پیر سراج الحق صاحب ہیں، نہ مانی۔ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا ماؤد ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے، تم اس ماؤد کو پہچان لینا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب، جس کو جماعت احمدیہ ماؤد لڑکا سمجھتی ہے یا جس نے ماؤد لڑکے ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو انہوں نے دعویٰ 1944 میں کر لیا تھا۔ جماعت احمدیہ کے لوگوں نے، صحابیوں نے 1914 کو اس کو بنا دیا تھا مسلم ماؤد، وہ ماؤد لڑکا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کے قول کے مطابق کہ اس کے بعد ہماری سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہو گئے، تم مجھے ایک بادشاہ کا بتا دو نام جو جماعت احمدیہ میں ماؤد میں اس وقت وہ داخل ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، کوئی چیف نہ ہو مغربی افریقہ کا، وہ اٹھا کے لے کے آ گئے۔ وہ جو ادھر آتی ہیں، جرمنی میں آتی ہیں، تو وہ اپنے کام کے بعد وہ اسائل میں اپلائی کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی بات، یہ تو مذاق ہے حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی کے ساتھ۔ کوئی آپ مجھے ایسا ایک بادشاہ بتا دیں جو اپنے ملک کا مقتدر بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مسئلہ ہی نہیں ابھی تک آیا، کیونکہ وہ جو ماؤد لڑکا ہے، یہاں پر ماؤد لڑکے سے مراد وہ ماؤد ذکی غلام ہے، وہ مسلم ماؤد ہے، وہ مسیل مبارک ہے مراد ہے، وہ تو آئے ہی نہیں ابھی تک۔ تو بادشاہ کیسے آ سکتے ہیں؟ جماعت احمدیہ جو بنی ہوئی ہے اس وقت، ماؤد کہتی ہے کہ ہم جماعت احمدیہ ہیں، تو اس میں وہ کہاں ہے؟ دعویٰ جھوٹا ہے ان کا۔ تو دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اول الحشر کی بات حضرت مرزا صاحب نے فرمائی ہے، یہ ایسی تباہ کن جنگ ہوگی کہ دنیا پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کو بھول جائے گی، اور یہ بھی کہ اس عالمی تباہی کی وجہ اسرائیل کی جو ریاست ہے مذہب کے نام پر وجود میں آئی ہوئی، وہ اس کی وجہ بنے گی، اور اس کا مرکز جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ملک شام ہوگا، اس کا مرکز، اس تباہی کا مرکز۔ تو آئنسٹائن سے ان کی زندگی میں کسی انسان نے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ 2 جنگیں تو ہو چکی ہیں عالمی، تیسری جنگ کیسی ہوگی؟ تو وہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں تیسری جنگ کا تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں چوتھی کا بتاتا ہوں کہ جب وہ لڑی جائے گی تو وہ ڈنڈوں سے لڑی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری جنگ میں بہت خونخوار تباہی ہوگی انسانوں کی۔ یہ بہت ساری چیزیں، ایجادات یا جو بھی علم ہیں، اس میں بھی پیچھے ہو سکتا رہ جائیں، جیسے کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے لڑی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، لیکن ہر دور میں یہ تو ہوتی ہیں، ابتلا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ جنگیں، جو تباہیاں ہوتی ہیں، اللہ انسانوں کو سکھانے سدھانے کے لیے بھی اس قسم کی چیزیں وارد کر دیتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور لوگوں کو سمجھ اور ہوش دے کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے نیک جو راستے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں۔ اور اگر کچھ لوگ ہوں، دنیا ہو، لوگوں کی زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور آ جائے، مرسل آ جائے، تو اس سے سوال کریں، اپنی تسلی کریں، اس سے تمسخر اور ٹھٹھے نہ کریں، کیونکہ اس سے تمسخر اور ٹھٹھے کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے۔ تو پھر اللہ کی ناراضگی جب پھر دنیا میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اول الحشر ہوگا، کوئی ایسی تباہی ہوگی کہ ایسی قیامت کی طرح ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا ماؤد ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت وہ میرا ماؤد مسلح، وہ میرا ماؤد ذکی غلام یا میرا ماؤد مسیل مبارک احمد ہوگا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور مسیل مبارک احمد جو ماؤد ہے حضور صاحب کا، وہ تو بطور جسمانی لڑکا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، محمدی مریم کے گھر میں وہ پیدا ہی نہیں کیا، ہاں بشارت ان کو دی تھی۔ اور یہ بھی کہ حضرت مرزا غلام احمد اسام ساری زندگی سمجھتے رہے تھے کہ یہ میرا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن وہ انسان تھے، نبی تھے، کامل نبی تھے، بڑے برزگدہ اور بڑے زبردست روحانی وجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے۔ انسان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ علیم اور خبیر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا علم ہی کامل، ہر قسم کی نقص سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے۔ تو باقی جو انبیاء ہوتے ہیں ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ اگلا سوال پڑھیں۔ حضور، احمدی حضرات
یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو احمدیوں کو مخاطب کرتے ہیں، دیگر اقوام اور مسلمانوں کو کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ صرف احمدیوں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور دعوت اسلام دی، کیا آپ نے بھی کبھی دوسری اقوام کو دعوت حق بھیجی ہے؟ اس سوال کے سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ سوال پہلی دفعہ نہیں آ رہا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے اور میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں۔ تو میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہا ہوں تو اسے عقل سے اور سمجھ سے بھی کام لیا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس قسم کے سوال کیوں کرتے ہیں۔ تو جب ایک سوال آپ کا یہ کئی دفعہ میں چند سال پہلے بھی میں نے خطبہ جمعہ میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا، میں دوبارہ پھر دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر ایک انسان کے گھر میں گندگی پڑی ہو تو وہ شخص محلے کی شہر کی صفائی کے لیے نہیں نکلتا، پہلے اپنے گھر کو صاف کرتا ہے۔ جو مرسل معمور جس قوم میں جس جماعت میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنی قوم اپنی جماعت کی غلطیوں کو ٹھیک کرے۔ اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے اپنی جماعت کو اپنے لوگوں کو ٹھیک کر، اس کے بعد ہندوؤں کو ٹھیک کر، اس کے بعد عیسائیوں کو، سکھوں کو، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے چونکہ میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے تو احمدیوں کی جو غلطیاں انہوں نے ڈال لی ہیں اپنی جماعت میں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت میں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنا سب سے اہم کام ہے، میرا مشن ہے کہ ان کو میں ٹھیک کروں۔ اور دوسری یہ بھی کہ آپ میرے اپنے اور قریبی ہیں، باقی قومیں تو بعد کی ہیں نا، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں وہ بعد کے لوگ ہیں۔ آپ میرے اپنے اور قریبی ہیں، آپ میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ کی اصلاح کا مجھے زیادہ فکر ہے کہ آپ جن غلطیوں میں پڑ چکے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کو ان غلطیوں سے باہر نکال لوں۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو مخاطب زیادہ کروں اور آپ لوگوں کی غلطیاں جو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اپنی بعثت کے بعد 13 سال وہ مکہ کے لوگوں کو جو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اس وقت جا کے انہوں نے ایران میں تبلیغ سے شروع کر دی، یا کسی اور جگہ پہ وہ نہیں چلے گئے تھے، مکہ کے لوگوں کو انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ مکہ کے لوگ دکھ دیتے رہے، عاصم کو تکلیفیں دیتے رہے، لیکن وہ مکہ کے لوگوں کو ہی خطاب کرتے رہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ جو بت ہیں رکھے ہوئے آپ نے اللہ کے گھر میں، یہ بت ہیں لکڑی کے، ان میں کوئی حقیقت نہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ 13 سال وہ لڑتے رہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ اس زمانے میں اگر ہوتے تو آپ عاصم سے بھی یہی سوال کرتے کہ جناب آپ ہمیں کیوں مخاطب کرتے ہیں، مدینہ میں جائیں، پہلے ایران جائیں، وہاں پہ ان لوگوں کو ٹھیک کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ جس قوم میں جس جماعت میں معمور پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس قوم اس جماعت کی غلطیوں کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی دعوت جو پھیل جاتی ہے۔ دیکھیں عاصم پہلے مکہ میں اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اس کے بعد ہجرت ہوئی 13 سال کے بعد، قوم نے یہ جواب دیا کہ کل 13 سالوں میں 100، 125 اور میکسیمم 150 ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے، عورتیں، بڑے، جوان اور بوڑھے ملا کے اتنے لوگ تھے جو عاصم کے ساتھ شامل ہوئے، جنہوں نے عاصم کی دعوت کو قبول کیا۔ حالانکہ کافی آبادی تھی اس زمانے میں مکہ کی، لیکن اس سے پتہ ملتا ہے کہ عاصم کی دعوت کو مکہ کی اکثریت نے رد کر دیا۔ حالانکہ عاصم کی وہ قوم تھے اپنی، اور عاصم نے اپنی قوم کا درد تھا ان کے دل میں، سب سے زیادہ اپنی قوم پر انہوں نے توجہ دی۔ 13 سال اپنی بعثت کا، ان کی بعثت کا ٹوٹل 23 سال زمانہ بنتا ہے، 13 سال انہوں نے مکہ پر لگائے۔ تو ایسے ہی میں جماعت احمدیہ جو میری اپنی جماعت ہے، ان میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، اور ختم نبوت والے بعد کے لوگ ہیں۔ آپ میرے زیادہ قریب ہیں، آپ میرے آقا کی اولاد بھی آپ میں شامل ہے، اور آپ میرے آقا حضرت مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں۔ مجھے آپ کا زیادہ درد ہے، میں آپ کو زیادہ توجہ دلا رہا ہوں، بار بار میں کہتا ہوں خطبات میں اے میرے احمدی بھائیوں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ صرف میں اے میرے احمدی بھائیوں نہیں کہتا، میں اے میرے احمدی اور غیر احمدی بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں، اور میں عام انسانوں کو بھی پکارتا ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میں اے میرے احمدی بھائی ہی میں کہتا ہوں، ہاں یہ ہے کہ زیادہ تر میں اپنے احمدی بھائیوں کو مخاطب کرتا ہوں، لیکن میری جو پیغامات ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ہیں۔ تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکی زندگی میں عاصم نے کتنے بادشاہوں کو خط لکھے تھے 13 سال جو آپ رہے تھے، کسی کو بھی نہیں لکھے تھے۔
بلکہ مدینہ جب ہجرت ہو گئی شروع کے سال بھی چند 5-7 سال لڑائیوں میں گزر گئے، کسی بادشاہ کو عاصم نے نہیں لکھے تھے خط. یہ خطوط تو پھر آ کے جب فتح مکہ ہوا یا فتح مکہ کے قریب جا کے پھر عاصم نے پھر چند بادشاہوں کو پھر خط لکھے تھے. تو میرا بھی جب انشاءاللہ زمانہ اب آنے والا ہے تو میں بھی انشاءاللہ پوری دنیا کے جو حکمران ہیں میں ان کو لکھوں گا، انشاءاللہ ان کو دعوت دوں گا. تو یہ ابھی وہ تھوڑا سا وقت ہے اس مسئلے کے لیے، تو آپ اتنی جلدی نہ کریں. بادشاہوں کا زمانہ لکھنے کا بھی آ جائے گا، وہ میں لکھوں گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں. پہلے میں اپنی قوم کو چاہتا ہوں اس عذاب سے یہ بچ جائیں جو یہ گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو گندگی انہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت میں ڈالی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس گندگی کو پہلے صاف کروں، ان لوگوں کو بچاؤں کہ اللہ کے غضب سے یہ لوگ بچ جائیں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ عزت جو آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کو بھی میں مخاطب کروں گا، ان کو خطوط بھی لکھوں گا اور ان کو حق کی طرف دعوت دے کر بلاؤں گا بھی میں. تو اگلا سوال پھر. کم علم احمدی لوگ اکثر بحث کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث پڑھ کر آنے والے مسیح کی راہ روک دیتے ہیں. اب آپ ہمیں مخبر صادق کے الفاظ میں کہ حضرت عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے امام مہدی کے، اس حدیث میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ یہ جو الفاظ پڑھے گئے ہیں سوال میں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، ان کے معنی ان الفاظ کی صرف اتنے ہیں کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ. تو یاد رکھیں کہ میری کتاب غلام مسیح الزمان میں بھی یہ تفصیل سے میں نے بحث کی ہے اس بات پر کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ مسیح سے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے، ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، بانی جماعت صاحب مرزا صاحب علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے وجود ہیں امت محمدیہ میں. تو یہ جو دونوں عیسی وجود ہیں، یاد رکھیں کہ جیسے حدیث میں ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، اپنے وقت میں یہ دونوں مسیح عیسیٰ ابن مریم مہدی بھی ہوں گے. لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مہدی بھی ہوگا. تو یہ نہیں کہ ایک وقت میں یہ دو وجود ہوں گے، ہاں اپنے اپنے وقت پہ ہوں گے، آگے پیچھے آئیں گے. تو دونوں کے نزول اور ظہور کے وقت سامعین کرام جو عاصم نے فرمایا ہے امام مہدی کے حوالہ سے کہ خاص ماہ رمضان میں خسوف اور کسوف ہوگا، یہ دونوں وجود جو ہوں گے عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ مہدی بھی ہوں گے. ان دونوں کے ظہور کے وقت یا نزول کے وقت یہ نشان بھی ان کے دعووں کے بعد ظاہر ہوگا دنیا میں. 1894 میں مارچ میں یہ حضرت مرزا صاحب صاحب کے دعویٰ کے 3 سال بعد غالباً یا 4 سال بعد یہ ماہ رمضان میں یہ نشان جو ہے آسمان پر اللہ نے ظاہر فرمایا. اور اس کے بعد اس عاجز کے دعویٰ کے بعد بھی غالباً نومبر 2002 میں بین ہی ماہ رمضان میں انہی تاریخوں میں جو عاصم نے فرمایا ہے یہ نشان دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوا. تو اس سے کیا پتہ ملتا ہے؟ اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ اگر یہ نشان پہلے حضرت مرزا غلام احمد السلام کے موعود مہدی ہونے پر ایک قطعی دلیل تھا، تو آج یہ نشان جو میرے دعوے کے بعد ظاہر ہوا ہے یہ نشان بھی اس عاجز کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کے ساتھ ساتھ میرے مہدی ہونے پر بھی یہ قطعی دلیل ہے کہ میں بھی اپنے وقت کا موعود ذکی غلام کے ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ساتھ مہدی بھی ہوں. اگلا سوال یہ جو ہے سوال میں کہا گیا امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے سے مراد ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہدی کی جماعت میں کسی امام کے پیچھے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھے گا، یہ حدیث میں کہا گیا ہے. ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں. ایک تو حدیث ایسی ہے کہ آنسا فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. جب امام تم میں سے ہوگا وہ نازل ہوتی وہ امام تو نہیں بن جائے گا. تو یہ ایک اور حدیث ہے، اس میں تفصیل سے یہ لکھا گیا ہے، آنسا نے فرمایا ہوا ہے کہ اس وقت لوگ کہیں گے لیکن وہ کہے گا نہیں آپ ہی امامت کریں. وہ یعنی جو مسلمانوں کا زمین پر امام ہوگا اس کے پیچھے ہی نماز پڑھے گا.
اور آپ یاد رکھیں کہ میں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے اپنے دعویٰ رکھا ان کے آگے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں میں نے. بالکل عاصم کے الفاظ پورے میری دعویٰ کے بعد یا میری وجود میں پورے ہوئے ہیں جو عاصم نے 1500 سال پہلے یہ باتیں فرمائی ہوئی تھیں. وہ لفظ بہ لفظ میرے دعویٰ کے ساتھ وہ پوری ہوئی ہیں. امام جو تھا اس وقت کا، امام تو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات امام سیدھے راستے سے بھٹک بھی جاتے ہیں، اور تبھی پھر اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر الہام پا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ان کو کھڑے کرتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں خود دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ خود اپنی غلطیاں خود نہیں ٹھیک کر سکتے. ان کی غلطیاں پھر اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہی ان غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے. تو تبھی عاصم نے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بھی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی وہ جو ایسا امام ہوگا جو غلطی خوردہ ہوگا. امام ہوگا نام کا لیکن اصل میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوگا. پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جو پھر ان کو بتائیں گے ساری باتیں اور اس سے وہ غلطیاں ہیں جو وہ دور کر دے گا، نکال دے گا. تو ایسے ہی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ امیر کے پیچھے نماز پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھے گا. تو یہ سارا واقعہ میرے ساتھ میرے دعوے کے بعد ہو چکا ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب کو خاکسار کے دعوے کا علم تھا، لیکن لوگوں کو علم نہیں تھا اس بات کا. ان کو علم تھا. 1993 میں اپریل میں پتہ لگ گیا تھا اس بات کا، لیکن وہ میرے دعوے کو چھپا کر ایک عظیم گناہ کر کے گئے ہیں اس دنیا میں. چھپا لیا انہوں نے دعویٰ. اگر خدا کے متقی بندے ہوتے، دیانتدار ہوتے، تو پھر بھی ان کو چاہیے تھا میرا دعویٰ نام مانتے لیکن بتا دیتے لوگوں کو کہ اس کا ایک مدعی ہے جماعت احمدیہ میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ بتا دیتے، ذمہ داری ادا کر دیتے اپنی، کیونکہ وہ امام تھے، میں تو ان کے پیچھے تھا. لیکن وہ نہیں بتا کے گئے. سامعین کرام، اب وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے کہ جیسے کہ حضور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے، قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ نگون نثار ہو گئے، جتنے تھے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے. یہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے. اے میرے محمودی اور لاہوری بھائیو، تم بہت جلدی گرفتار ہونے والے ہو. اگلا سوال. ایک جلسہ کو لے کر معترضین اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے. ساتھ میں ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ بقول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا ہے، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے لیکن آپ زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہیں. غیر احمدی بھی حضرت مسیح موعود پر ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی لکھا نبی ہوں، کبھی انکار کیا. اس طرح سادہ فطرت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس سوال کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو عزیزی اپنی بہن جو ہے عزرا رشید سے کہتا ہوں کہ آپ کافی کوشش کرتی ہیں، اس قسم کے سوال آپ کے پاس آتے ہیں، جواب بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس سوال کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ میں تو کہتی تو ہوں، سمجھاتے تو ہوں. تو آپ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں بھی لوگوں کی اس حوالے سے رہنمائی کر دوں. تو اس سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ اولاً سورۃ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 56 جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں، اس کے مطابق امت محمدیہ میں آنے والے سارے مجددین باشمول محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور مئو ذکی غلام مسیح الزماں سارے امتی نبی ہیں. میں کھول کھول کے بتا رہا ہوں آج آپ سب کو کہ یہ سارے جو مجددین ہیں امتی نبی ہیں. اس سے زیادہ وضاحت خاکسار اپنے متعلق اور کیا کرے؟ اگر کسی کو شک ہے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ مجددین روح القدس پا کر کھڑے ہوئے تھے بشمول حضرت مرزا صاحب السلام اور مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کے، جس کا میں مدعی ہوں، یہ سارے امتی نبی ہیں اپنے وقت کے. دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودہ کے اصالتاً
مصداق امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ یہ نوٹ کریں، اس بات کو یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اصالتاً عاصم کے ان الفاظ کے جو مصداق ہیں وہ میرے آقا امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، اور ذلی اور بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودہ کہ مصداق محمدی مریم کا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود بھی ہے، وہ بھی ہے۔ عاصم نے اس کے متعلق بھی یہ فرمایا ہوا ہے، وہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ ثالثاً، اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ النساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ اور عاصم کی پیروی میں نبوت کے انعام کی بھی بشارت اور وعدہ فرمایا ہوا ہے، لیکن میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے بارے ذلی بروزی نبی ہونے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہ الفاظ انہوں نے اس لیے استعمال فرمائے تھے تاکہ مسلمانوں کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ خاکسار بھی اپنے روحانی ماں کی پیروی میں احتیاط کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھتا ہے، میں بھی وہ احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس سوال کا قطعی جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد لوگوں کو چاہیے یہ سوال چھوڑ دیں، ورنہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت جو دی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت اور اپنے وعدے میں ذلی اور بروزی کے الفاظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ نے صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ امت محمدیہ میں نبی انعام جاری و ساری ہے، لیکن نبی وہی ہوگا جس کو اللہ بنائے گا۔ یہ نعمت اللہ کی ہے، اس کے خزانے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، خود بندہ کوئی یہ نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ اور اس فضل کا دروازہ نہیں بند ہوا امت محمدیہ میں۔ جو لوگ ختم نبوت کے دفتر قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ختم مجددیت کے دفتر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جلسہ سالانہ UK میں بھی یہ بات کہی تھی، میں آج پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ جب تک انسان نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے اس وقت تک یہ مرسلین کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، غلطیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جب غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں میں گمراہیاں پڑ جاتی ہیں، تو ان گمراہیوں اور غلطیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معمور فرما دیتا ہے، کسی بندے کو کھڑا کر دیتا ہے، اس کو الہام کرتا ہے، ان غلطیوں کی نشاندہی کر دیتا ہے اس بندے پر کہ یہ سب غلطیاں ہیں، تو وہ بندہ معمور من اللہ کے طور پر ان غلطیوں کی پھر وہ اصلاح کرتا ہے۔ پھر وہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ زمین کے لوگ تو پسند ہی نہیں کرتے، اپنا بنائے ہوئے کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں نہیں آپ کا مقابلہ کریں گے تیرا، تو یہ جنگ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آتا ہے، لوگوں کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے، لیکن لوگ اپنا لاؤ لشکر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، مارنے کے لیے، اس کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اخراج اور مقاطع شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنی بے علمی کی باتیں ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر تمہاری اصلاح کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ صرف یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے سے پہلے بھی جتنے دنیا میں مرسل آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو یہ بند نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس وقت کوئی ایسی وقت آ گیا دنیا میں کہ ایسے طور پر انسان پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نفس نکال لیا، یعنی بغیر نفس کے بندے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے نفس کے پیدا بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر فرشتے بن گئے سارے، جو فرشتوں کی خصوصیات ہیں وہ جسمانی طور پر جو بندے ہیں ان میں پھر منتقل ہو جائیں گی، وہ جسمانی فرشتے ہوں گے، پھر تو نہ پھر وہاں پر غلطی ہوگی، نہ کسی نبی اور کسی مجدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ سلسلہ تب بند ہو سکتا ہے کہ لیکن اس دنیا میں قیامت تک اللہ نے ایک نظام ہی ایسا بنایا ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے، یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ نفس ہے لوگوں کے ساتھ لگا ہوا، ایک نبی آتا ہے وہ قوم کی اصلاح کرتا ہے، اس کے جانے کے بعد پھر ایک جماعت بنتی ہے، وہ جماعت میں پھر اس کی وفات جیسے جیسے زمانہ دور چلتا چلا جاتا ہے وہ غلطیاں پھر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے کس طرح اسلام کی تجدید کی تھی، حیرانگی ہوتی ہے، اتنی لکھا زبانی اور تحریری خطوط کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے۔ اس کے بعد صرف 6 سال کے بعد غلطیاں شروع ہو گئیں۔ 6 سال کا زمانہ صرف حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جماعت جیسے حضرت مرزا صاحب چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح رہی تھی، اس کے بعد پھر وہ دنیا آ گئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا،
یہ آسم کی حدیث کے مطابق یہ جو سلسلہ ہے تجدید دین کا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. میرے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے چلے گا. غلطیاں پیدا ہوں گی اور پھر غلطیوں کو نکالنے والے بھی اللہ کی طرف سے روح القدس پا کر کھڑے ہوتے رہیں گے. تو رابعاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت مرزا صاحب صاحب نے اپنی تحریروں میں جو اپنے متعلق لکھا ہے کہ میرے متعلق نبی کا لفظ کاٹا ہوا سمجھ کر یہاں محدث کا لفظ سمجھ لیں، یہ سب کچھ حضور سامنے احتیاطی رنگ میں لکھا تھا تاکہ لوگ آپ کو مستقل اور شرعی نبی نہ سمجھ لیں. اور خاکسار نے اپنے مضامین میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہوئی ہے. سامعین اور قارئین خاکسار کے وہ متعلقہ مضامین پڑھ لیں. اور یہ مضامین بطور خاص میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کاظم سلطانی کے جواب میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے اشارہ آپ کو دے دیا ہے ان مضامین کا، تو وہاں پہ الغلام.com پہ یہ آپ مضمون پڑھ لیں، آپ کو بڑی تفصیل مل جائے گی کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مرزا صاحب صاحب پر یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ وہ لکھتے رہے کہ نبی سمجھ لو پھر کاٹا ہوا سمجھ لو محدث کہہ لو، انہوں نے بڑے احتیاط کا رنگ کیا اختیار کہ لوگ مجھے مستقل یا شرعی نبی نہ سمجھ بیٹھیں. تو وہ میں تو ہوں نہیں، تبھی انہوں نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں باجی عذرا رشید کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور خاص کر احمدیوں کو سمجھ دے. باقی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کو بھی اللہ سمجھ دے اور پوری دنیا کو سمجھ دے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں. کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اپنے رب سے، اپنے خالق سے بہت دور جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کوششیں ہیں حقیر، ان میں برکت رکھ دے اور اپنی جناب سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہماری باتیں جو ہیں لوگوں پر اثر کریں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں، سچ اور حق کی طرف لوٹیں. تو اسی پہ ہم اپنی یہ جو مجلس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں.